جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک جہنم کے دروغہ پر پڑی جو بہت غسیل اور دہشت زدہ تھا۔ جب اس کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی اس کا غصہ بالکل ختم ہو گیا اور اس کی شکل خوبصورت شکل میں تبدیل ہو گئی۔ جب یہ منظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اس نے مجھے سلام کیا، میری عزت بھی کی، لیکن مجھے دیکھ کر اپنی شکل تبدیل کر کے جہنم کا دروازہ کیوں بند کر دیا؟ جبرائیل علیہ السلام نے اوپر دیکھنے کے لیے اشارہ فرمایا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر دیکھا تو اسی وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ معراج کے موقع پر دوزخ کا حال دکھایا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی وادی میں پہنچے وہاں آپ نے ایک بہت بدنما آواز سنی، آپ نے بدبو بھی محسوس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل یہ کیا ہے اور بدبو کیوں ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ جہنم کی آواز ہے، یہ کہہ رہی ہے، اے میرے پروردگار مجھے وہ غذا دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ میری زنجیریں اور بیڑیاں، میری آگ میں شعلے اور عذاب، دوسری ہیبت ناک سامان بہت بڑھ گئے ہیں۔ میری گہرائی میں آگ کی تپش یعنی میرا پیٹ اور اس کی بھوک بہت زیادہ ہے، اس لیے مجھے میری وہ خوراک دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ جہنم کی اس پکار کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر کافر اور مشرک، بد دیانت، بدمعاش اور خبیث مرد اور عورت تیری خوراک ہیں۔ یہ سن کر جہنم نے جواب دیا، بس میں خوش ہو گئی۔ اس سفر میں آپ کو دجال کی صورت بھی دکھائی گئی، اس کی شکل عبد العزیہ بن قطن جیسی تھی۔ یہ جاہلیت کے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے ہی مر گیا تھا۔ اس کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں جیسے تھے اور ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے انگارے تھے۔ جب اس کا ہاتھ بھر گیا وہ لوگ انگاروں کو اپنے منہ میں ڈالتے تھے۔ آپ نے یہ منظر دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جواب میں جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یہ وہ لوگ ہیں جو زبردستی ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے تھے۔ اور اس کے بعد آپ نے کچھ اور لوگ دیکھے جن کے سامنے ایک طرف بہترین قسم کا گوشت رکھا ہے، دوسری طرف سڑا ہوا بدبودار گوشت تھا۔ وہ اچھا گوشت چھوڑ کر بدبودار گوشت کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی نے پاک دامن عورتیں یعنی بیویاں دی تھی مگر یہ انہیں چھوڑ کر دوسری عورتوں کے پاس جاتے تھے، یا وہ ایسی عورتیں ہیں جو اپنے خاوند کو چھوڑ کر دوسرے مردوں کے پاس جاتی تھیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہاں ایسے لوگ بھی دیکھے جو اپنے ہی جسم سے گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ ان سے کہا جا رہا تھا، یہ بھی اس طرح کھاؤ جس طرح تم اپنے بھائی کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے پر آوازیں کسا کرتے تھے۔ جہنم دکھانے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جنت دکھائی گئی۔ آپ نے وہاں موتیوں کے بنے ہوئے گنبد دیکھے، وہاں کی مٹی مشک کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں انار دیکھے، وہ بڑے بڑے ڈولوں جتنے تھے اور جنت کے پرندے اونٹوں جتنے بڑے تھے۔ ساتوں آسمان کی سیر کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ یہ بیری کا ایک درخت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کی جڑ میں ایک چشمہ دیکھا، اس سے دو نہریں پھوٹ رہی تھیں، ایک کا نام کوثر اور دوسری نہر کا نام رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اس چشمے سے غسل کیا۔ ایک روایت کے مطابق سدرۃ المنتہا کی جڑ سے جنت کی 4 نہریں نکل رہی ہیں، ان میں سے ایک نہر پانی کی، دوسری دودھ کی، تیسری شہد کی اور چوتھی نہر شراب کی تھی۔ اسی وقت سدرۃ المنتہا کے پاس آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل یعنی جس شکل میں اللہ تعالیٰ نے بنایا ان کے 600 پر ہیں اور ہر پر اتنا بڑا کہ اس سے آسمان کا کنارہ چھپ جائے۔ ان پروں سے رنگا رنگ موتی اور یاقوت اتنی تعداد میں گر رہے تھے کہ ان کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے۔ پھر ایک بدلی نے آپ کو آ کر گھیر لیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اسی بدلی کے ذریعے اوپر اٹھا لیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہیں رہ گئے۔ بدلی کی جگہ بعض روایت میں ایک سیڑھی کے ذریعے اٹھانے کا ذکر بھی آیا ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر الکرام یعنی لوح محفوظ پر لکھنے والے قلموں کے سرسراہٹ کی آوازیں بھی سنی۔ یہ تقدیر کے قلم تھے اور فرشتے ان سے مخلوق کی تقدیریں لکھ رہے تھے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں گئے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان سے اوپر ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ عرش عظیم کے دائیں طرف ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جبرائیل علیہ
अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम को लेकर 7वें आसमान के ऊपर गए। वहाँ एक नहर पर पहुँचे, उसमें याकूत और मोतियों और ज़हर जद के खैमे लगे थे और उस नहर में एक सब्ज रंग का परिंदा था। वो इस कदर हसीन था कि उस जैसा परिंदा कभी नहीं देखा था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये नहर कौसर है जो अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने देखा उसमें याकूत और जमुर्द के थालों में रखे हुए सोने और चांदी के उल्जाम तैर रहे थे। उस नहर का पानी दूध से ज्यादा सफेद था। मैंने एक उल्जाम उठाया, उस नहर से भरकर पिया तो वो शहद से ज्यादा मीठा और मुश्क से ज्यादा खुशबूदार था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे लिए हुए सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे। उसके पास हिजाज अकबर है। हिजाज अकबर के पास पहुंचकर उन्होंने कहा, मेरी पहुंच का मकाम यहाँ खत्म हो गया, अब आप आगे तशरीफ ले जाएं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं आगे बढ़ा यहाँ तक कि मैं सोने के एक तख्त तक पहुँच गया। उस पर जन्नत का रेशमी कालीन बिछाया हुआ था। उसी वक्त मैंने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की आवाज सुनी। वो कह रहे थे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपकी तारीफ फरमाई है, आप सुनिए और एताअत कीजिए, आप कलाम इलाही से दहशत ज़दा ना हो। चुनाचे उस वक्त मैंने अल हक ताला की तारीफ बयान की। उसके बाद मुझे अल्लाह का दीदार हुआ, मैं फौरन सजदे में गिर गया। फिर अल्लाह ताला ने मुझ पर वही उतारी। वो ये थी कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब तक आप जन्नत में दाखिल नहीं हो जाएंगे उस वक्त तमाम नबियों के लिए जन्नत हराम रहेगी। इस तरह जब तक आपकी उम्मत जन्नत में दाखिल नहीं होगी तमाम उम्मतों के लिए जन्नत हराम रहेगी। उसके अलावा अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमने आपको कौसर अता फरमा दी है। इस तरह आपको ये खसूसियत हासिल हो गई है कि तमाम जन्नती आपके मेहमान होंगे। उसके बाद 50 नमाजें फर्ज हुई। 50 नमाजें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे से कम कराई गई, यहाँ तक कि उनकी तादाद 5 कर दी गई। ताहम अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हर रोज ये 5 नमाजें हैं, इनमें से हर एक का सवाब 10 के बराबर होगा और इस तरह इन 5 नमाजों का सवाब 50 नमाजों के बराबर मिलेगा। आपकी उम्मत में से जो शख्स भी नेकी का इरादा करे और फिर न कर सके तो मैं उसके हक में सिर्फ इरादे करने पर 1 नेकी लिखूंगा। अगर उसने वो अमल कर भी लिया तो उसे 10 नेकियों के बराबर लिखूंगा। और जो शख्स किसी बद्दी का इरादा करे और फिर उसको न करे तो भी उसके लिए 1 नेकी लिख दूंगा। और अगर उसने वो बद्दी कर ली तो उसके नतीजे में 1 बद्दी लिखूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने जन्नत के दरवाजे पर लिखा देखा, सदके का सिला 10 गुना है और कर्ज का सिला 18 गुना है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये क्या बात है कि कर्ज देना सदके से अफजल है? जवाब में उन्होंने कहा, उसकी वजह यह है कि साइल जिसे सदका दिया जाता है वो मांगता है तो उस वक्त साइल के पास कुछ ना कुछ होता है, जबकि कर्जा मांगने वाला उस वक्त कर्ज मांगता है जब उसके पास कुछ ना हो। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मिराज के दौरान जहन्नम के दारोगों का मालिक को देखा। वो इंतहाई सख्त तबीयत का फरिश्ता है, उसके चेहरे पर गुस्सा और गजब रहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सलाम किया। दरोगा ने भी सलाम का जवाब दिया, खुश आमदीद भी कहा, लेकिन मुस्कुराया नहीं। इस पर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, ये क्या बात है कि मैं आसमान वालों में से जिससे भी मिला उसने मुस्कुराकर मेरा इस्तकबाल किया, मगर दरोगा जहन्नम ने मुस्कुराकर बात नहीं की। इस पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि जहन्नम का दरोगा जब से पैदा हुआ है आज तक कभी नहीं हंसा। अगर ये हंस सकता तो सिर्फ आप ही के लिए हंसता। उसके बाद अच्छी तरह जान ले कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की हालत में जिस्म और रूह दोनों के साथ हुई। बाज लोग मेराज को सिर्फ एक ख्वाब कहते हैं और बाज कहते हैं सिर्फ रूह गई थी, जिस्म साथ नहीं गया था। अगर ये दोनों बातें होती तो फिर मेराज के वाक़े की भला क्या खसूसियत थी। ख्वाब में तो आम आदमी भी बहुत कुछ देख लेता है, मेराज की असल खसूसियत ही ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्म समेत आसमानों पर तशरीफ ले गए थे। लिहाजा गुमराह लोगों के बहकावे में मत आइएगा। और फिर ये बात भी है कि अगर ये सिर्फ ख्वाब होता या मेराज सिर्फ रूह की होती तो मुशरिकीन मजाक ना उड़ाते, जबकि उन्होंने मानने से इनकार किया और मजाक भी उड़ाया। अगर मेराज ख्वाब में किया होता तो किसी उस वाक़े पर भला मुशरिक और यहूदी क्यों मजाक उड़ाते, क्योंकि ख्वाब में तो बंदा अनहोनी चीज को भी होनी में देख लेता है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से हम कलामी के बाद आसमानों से वापस जमीन पर
تشریف لے آئے۔ جب اپنے بستر پر پہنچے تو وہ اسی طرح گرم تھا جس طرح چھوڑ کر گئے تھے۔ یعنی معراج کا یہ عظیم واقعہ تو اتنا طویل سفر صرف ایک لمحے میں پورا ہو گیا۔ یوں سمجھیں کہ اللہ نے اسی دوران کائنات کے وقت کی رفتار کو روک دیا، جس کے باعث یہ معجزہ نہایت تھوڑے وقت میں مکمل ہو گیا۔ معراج کی رات کے بعد جب صبح ہوئی اور سورج ڈھل گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے امامت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی تاکہ آپ کو نمازوں کے اوقات اور نمازوں کی کیفیت معلوم ہو جائے۔ معراج سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام 2 رکعات نماز ادا کیا کرتے تھے اور رات میں قیام کرتے تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 فرض نمازوں کی کیفیت اس وقت تک معلوم نہ تھی۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد پر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ سب لوگ جمع ہو جائیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی امامت میں نماز ادا کی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی کہ یہ ظہر کی نماز تھی۔ اس روز اس نماز کا نام ظہر رکھا گیا تھا، اس لیے کہ یہ پہلی نماز تھی جس کی کیفیت ظہر کی گئی تھی۔ چونکہ دوپہر کو عربی میں ظہیرہ کہتے ہیں، اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نام اسی بنیاد پر رکھا گیا ہو، کیونکہ یہ نماز دوپہر کو پڑھی جاتی ہے۔ اس نماز میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 4 رکعات نماز پڑھائی اور قرآن کریم آواز سے نہیں پڑھا۔ اس طرح عصر کا وقت ہوا تو عصر کی نماز ادا کی گئی، سورج غروب ہوا تو مغرب کی نماز پڑھی گئی۔ یہ 3 نکات کی نماز تھی۔ اس نے پہلی 2 رکعتوں میں آواز سے قرات کی گئی، آخری رکعت میں قرات بلند آواز سے نہیں کی گئی۔ اس نماز میں بھی ظہر اور عصر کی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امامت میں نماز ادا کر رہے تھے اور صحابہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امامت میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت مقتدی بھی اور امام بھی تھے۔ یہ سوال کہ نماز کہاں پڑھی گئی تو اس کا جواب یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں پڑھی گئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا، کیونکہ اس وقت قبلہ اول بیت المقدس تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ معظمہ میں رہے اسی سمت منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلے دن نمازوں کے اول وقت میں نماز پڑھی اور دوسرے دن آخری وقت میں، تاکہ معلوم ہو جائے نمازوں کے اوقات کہاں سے کہاں تک ہیں۔ اس طرح یہ 5 نمازیں فرض ہوئیں اور ان کے پڑھنے کا طریقہ بھی آسمان سے نازل ہوا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں نماز کا کوئی طریقہ قرآن سے ثابت نہیں، لہٰذا نماز کسی بھی طریقے سے پڑھی جا سکتی ہے، ہم تو بس قرآن کو مانتے ہیں۔ ایسے لوگ صریحاً گمراہی میں مبتلا ہیں۔ نماز کا طریقہ بھی آسمان سے ہی نازل ہوا تھا اور ہمیں نماز اسی طرح پڑھنی ہوگی جس طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پڑھتے رہے۔ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ فرض نماز 5 ہے۔ حدیث کے منکر 5 نمازوں کا انکار کرتے ہیں اور صرف 3 فرض نمازوں کے قائل ہیں۔ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں صرف 3 نمازوں کا ذکر آیا ہے، حالانکہ اول تو ان کی یہ بات بھی جھوٹ ہے۔ دوسرا، جب احادیث سے 5 نماز ثابت ہیں تو کسی نے مسلمان کے لیے ان سے انکار کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ 5 نمازوں کی حکمت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 حواس یعنی 5 حصے رکھے ہیں۔ انسان گناہ میں انہی حصوں کے ذریعے گناہ کا یعنی آنکھ، کان، ناک، منہ، یہ اعضاء یعنی ہاتھ، پاؤں، لہذا نمازیں بھی 5 مقرر کی گئیں تاکہ ان 5 حواسوں کے ذریعے دن اور رات میں وہ ان 5 نمازوں کے ذریعے دھل جائے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار حکمتیں ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ معراج کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کا آسمانوں پر جانا ثابت کرتا ہے کہ آسمان حقیقت میں موجود ہے۔ موجودہ ترقی یافتہ سائنس کا یہ نظریہ ہے کہ آسمان کا کوئی وجود نہیں بلکہ یہ کائنات کا ایک عظیم خلا ہے۔ انسانی نگاہ جہاں تک جا کر رک جاتی ہے وہاں اس خلا کی مختلف روشنیوں کے پیچھے ایک میل گوہر نظر آتی ہے۔ اس میل گوہر کو انسان آسمان کہتا ہے، لیکن اسلامی تعلیم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ آسمان موجود ہے اور آسمان اسی ترتیب سے موجود ہے جو قرآن مجید اور حدیث پاک میں بتائی جاتی ہے۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات میں آسمان کا ذکر ہے، بعض آیت میں ساتوں آسمان کا ذکر ہے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان ایک اٹل حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا ہے ان پاک حدیثوں کو ماننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔